اللہ الرحمن الرحیم جی ثم انظر إلى المرفوع المتصل وهو يحتمل 18 نوعا في العقل ستة ستة في الغيبة وستة في الخطاب وستة في الحكاية صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضمیریں 5 قسم کی ہیں: مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل تے مجرور متصل۔ وہ منفصل نہیں ہوتی۔ علامہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ اب جو مرفوع متصل ہے نا، اس میں ذرا غور و فکر کر تو پھر باقی جو 4 قسمیں ہیں وہ اس پر حمل کر لیں گے جی۔ تو یہ جو ہے نا مرفوع متصل، وہ 18 صیغے بنتے ہیں۔ وہ 18 صیغے بنتے ہیں عقل میں یعنی عقلاً وہ 18 صیغے بنتے ہیں۔ چونکہ معنی 18 ہیں، فاعل کی 18 قسمیں ہیں، تو پھر جو دال ہیں وہ بھی 18 ہونے چاہیے۔ 6 غیبت کے، 6 خطاب کے، 6 متکلم کے۔ کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ اب غور و فکر کرو سل میں کیوں نا لکھا باب مانا از، کیونکہ احتمال رکھتا ہے کون مرفوع متصل 18 نو کا، یعنی اس کے 18 صیغے بنتے ہیں عقلاً، 6 غیبت میں، 6 خطاب میں، 6 متکلم میں۔ چلو جی 6 حکایت میں نے متکلم۔ پھر غور و فکر کر مرفوع متصل کی طرف، اے الا انواعہ، نال ویکھی ہمیں، کیونکہ مرفوع متصل احتمال رکھتا ہے 18 نو کا، اے من انواع الفاظ الضمائر، عقل میں، فی المعانی یعنی معنی وہ کہ تعبیر کیا جائے گا ان معنی سے ضمائر کے ساتھ۔ مرفوع متصل وہ معنی جو ہیں وہ کتنے 18 ہیں، تو پس اعتبار کیا جائے گا کس کا؟ عقد کا، ہر معنی کے لیے ان سے ضمیر علیحدہ بالرسالہ۔ 6 غیبت میں، اس لیے کہ غیب یا مذکر ہے یا مؤنث ہے، پھر ہر ایک مفرد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، کی بن گیا 3 دونے 6، اور 6 خطاب میں۔ اسی طرح بھئی جو ہے نا مخاطب جو ہے وہ مذکر، وہ کیا ہے مذکر ہے یا مؤنث ہے، پھر مفرد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے۔ اور 6 حکایت میں، اس لیے کہ متکلم جو ہے نا جی کون، وہ بھی یا مذکر ہے یا دونوں تقدیروں پر، یا مفرد ہے یا مثنیٰ یا مجموع، تو ہو گیا مجموعہ کتنا؟ پس جب اعتبار کیا گیا ہر معنی سے علیحدہ ضمیر کے ساتھ، ہر کے لیے وکھرا لفظ، تو ہو جائیں گے ضمائر کے الفاظ بھی 18۔ جب فاعل 18 ہے نا تو ان کے پھر دال بھی کتنے بنیں گے؟ 18۔ منع کرو جی۔ پھر غور و فکر کر مرفوع متصل کی طرف، کیونکہ مرفوع متصل اعتماد رکھتی ہے 18 نو کا، عقل میں، 6 غیبت میں، 6 خطاب میں، اور 6 حکایت میں، حکایت بمعنی تکلم جی۔ مرفوع متصل کی طرف، کیونکہ مرفوع متصل اعتماد رکھتا ہے 18 نو کا، عقل میں، 6 غیبت میں، اور 6 خطاب میں، اور 6 حکایت میں۔ اور ویکھو نا فی الحکایت، اے حکایت المتکلم، درا حال ہے کہ وہ خبر دینے والا ہے اپنی ذات سے
یا خبر دینے والا ہے اپنی ذات سے بھی اور اپنے غیر سے بھی، دو ہوں ان چھ سے، دو ان چھ سے واحد مذکر تو واحد مؤنث کے لیے ہو گئے، تو دو جو ہیں وہ مثنیٰ مذکر مؤنث کے لیے، تو دو جمع مذکر مؤنث کے لیے، تو کنے بن گئے؟ تو وقت یا بخمسة في الغيبة باشتراك التثنية لقلة استعمالها وقضا وكذبت فيها في الخطاب وفي الحكاية بلفظين لأن المتكلم يرى في أكثر الأحوال ويعلم بصوته أنه مذكر أو مؤنث فبقي لك 12 نوعا. چلو جی اچھا جی، سوال ہے تو جو لفظ ہمیں ملتے ہیں وہ تو تھوڑے ہیں، تو تسی 18 پہ آندے جی، اور 12 بنانے نے، کنے؟ وہ 14 مشہور تھے بچوں مشترک نے نا دو دو. تو غیبت کے جو 6 صیغے تھے نا جی، ان میں جو تثنیہ ہے اس کو مشترک کیا گیا. کیا کہ جی غیبت کے جو 6 صیغے ہیں ان میں جو تثنیہ ہے اس کو مشترک کیا گیا، یعنی تثنیہ کا ایک ہی صیغہ ہے کہ اس میں الف جو ہے نا وہ ضمیر ہے، الف اور صرف تا و تانیث جو ہے نا اس کا فرق کیا گیا جی. زارا بات زارا بتا، وہ تا فاعل تو نہیں ہے نا، فاعل جو ہے وہ تو الف ہی ہے جی. کیا کہ جی غیبت میں جو تثنیہ کا صیغہ ہے اس میں اشتراک کیا گیا، کیونکہ تثنیہ جو ہے وہ بنسبت واحد کے کیا ہے، قلیل استعمال ہے. ایشا بس ہے. تو اسی طرح خطاب کے اندر بھی تثنیہ میں اکتفا، تثنیہ میں اشتراک کے ساتھ اکتفا کیا گیا. اسی طرح خطاب میں بھی تثنیہ میں اشتراک کے ساتھ اکتفا کیا گیا. تے 5 کنے ہو گئے؟ 10. سنیں، اور جو متکلم کے صیغے ہیں وہاں 2 لفظوں کے ساتھ اکتفا کیا گیا جی. اور جو متکلم کے صیغے ہیں وہاں 6 صیغے ہیں، وہاں 2 لفظوں کے ساتھ اکتفا کیا گیا. تے 10 تے 2 12. اچھا، متکلم میں ڈی کیوں کم بالکل اکٹھا کر دیتا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ اصل میں تو یہ ہے نا کہ بھئی التباس نہ ہو، تو متکلم اکثر احوال میں دیکھا جاتا ہے اور جانا جاتا ہے اپنے آواز کے ساتھ. دیکھنے سے، آواز سننے سے، دونوں اکٹھے کرنے نے پتہ چل جائے گا کہ متکلم مذکر ہے یا، اس لیے 2 ہی بڑے ہیں، ایک واحد مذکر مؤنث کے لیے اور ایک تثنیہ جمع مذکر مؤنث کے لیے. کیا کہ جی باقی وہ گل یاد رکھے، نقطے سارے بعد الورود جی. اس لیے کہ متکلم دیکھا جاتا ہے، اکثر اعمال میں دیکھا جاتا ہے، اپنی آواز کے مذکر ہے یا مؤنث ہے یہ پتہ چل جاتا ہے. سنیں، تو اب باقی یہ 10 تے 2 12 ہو گئے. اب باقی رہ گئے تیرے لیے 12 لفظ اور 18 معنی. کتنے؟ 18 معنی. ایشا بس کیا کہ جی اب باقی رہ گئے تیرے لیے 12 صیغے اور معنی 18 معنی پڑھے. چلو جی، اور اکتفا کیا گیا. اس کے ساتھ مندفع ہو گیا وہ جو کہا گیا ہے کہ جب احتمال رکھتا ہے مرفوع 18 صیغوں کا عقل میں تو 6 غیبت میں ہیں، تو کیا راز ہے اکتفا کرنے کا کس کے ساتھ؟ من کل الغیبت خطاب اور 2 لفظ حکایے متکلم میں، جیسا کہ تو دیکھ رہا ہے. تو اب اس جگہ سے ان سارے سوالوں کا کیا کیا؟ جواب دیا جی. اور اکتفا کیا گیا 5 کے ساتھ غیبت میں. ایک اور 6 جو غیب کے ہیں نا، ایک ہے ضمیر واحد غیب کی، دوسری ہے کس کی؟
جڑی مستتر ہے، ایک مستتر ہے واحد غیب میں، دوسری مستتر ہے کتھے، اور تیسرا ہے الف جو غیب اور غیبہ دونوں کے تثنیہ میں ہے، چوتھی واو ہے جو زارا بو کے اندر ہے، پانچواں نون ہے جو ضربنا کے اندر ہے مثال کے طور پر۔ 5 ہو گئے، چلو جی 5 میں غیبت میں تثنیہ کے اشتراک کے ساتھ اندنے اولا ایسی کہیں جاندے نا بے اشتراک تثنیہ تین جی، بے اشتراک کی تثنیہ تین 2 تثنیہ نے نا، با وجہ تثنیہ کے قلت استعمال کے، کس کے استعمال کے، سنیں، او بے اشتراک یعنی ضمیر میں وہ جو الف ہے، اس لیے کہ ضمیر ضربات ضربتات دونوں کے اندر کون ہے، لہذا اب نہیں وارد ہوگا وہ جو کہا گیا ہے کہ تثنیہ مذکر غیبت میں تو آتا ہے فعلا کے وزن پر جیسے ضربا، اور تثنیہ مؤنث اس میں علا وزن فعلتا جیسے، لہذا اب یہ سوال نہیں ہوگا، اس لیے کہ تا یہ تانیث کی ہے، یہ ضمیر فاعل نہیں ہے، ضمیر فاعل دونوں میں الف ہے، ومن سما، اسی لیے الف تثنیہ مؤنث میں نہیں ہوتا مگر کس کے ساتھ، تا کے ساتھ، الا مع تا۔ اب وہ التباس سوال تھا نا وچ عبارت رہ گئی تھے، سوال تھا کہ پھر تو یہ غیبت کے 2 صیغوں میں التباس آ گیا، پیچھے سارا بیان ہوا ہے، ومن سما الف تثنیہ مؤنث میں نہیں ہوتا مگر ساتھ، تے الف تثنیہ مذکر میں تھے عبارت بچ رہ گئی جی، الف تثنیہ مذکر میں بے دون تا ففترکا، سمجھا گی جی، کون عبارت دے گی ہیں کی، اچھا اتنے کو نہیں ہے کہ پھر دوبارہ کوشش کیتے نے، پھر زبردست کام کیتا نے، ٹھیک ہے، اور مذکر میں بغیر تا کے تو ففترکا دونوں جدا ہو گئے، اور اسی طرح اکتفا کیا گیا، اے فی ستۃ من المعانی بخمسۃ من الضمائر، اور اسی طرح اکتفا کیا گیا خطاب میں، اور بے اشتراک کی تثنیہ لقلت، لہذا ضرب تو ما کی اتھے تو بالکل ایکو جائے نے، غیب بھی تو پھر وہ ضربات ضربتا فرق ہے، تو اتھے تو بالکل ایکو جائے نے، ضرب تو ما، اور اکتفا کیا گیا حکایت میں 2 لفظوں کے ساتھ، اور ضمائر فی ستۃ من المعانی، ایک ان کا مفرد مذکر، ایک ان کا مفرد کے لیے، خواہ وہ مفرد جیسے دوسرا مثنیٰ اور مجموع کے لیے وہ دونوں مذکر ہوں، یا جیسے ضربنا، وجہ جی اس لیے کہ متکلم دیکھا جاتا ہے اکثر احوال میں فیعلم انہ مذکر او مؤنث، اور جانا جائے گا اپنی آواز کے ساتھ کہ وہ کون متکلم مذکر ہے یا مؤنث ہے، اپنی آواز تو پتہ لگ جائے گا، پس باقی رہ گئے تیرے لیے 12 9، کتنے، او ویکھو تو 12 9، 5 غیب کے، 5 للغائب مال غیبہ، تے 5 للمخاطب بے اشتراک کی تثنیہ بین المذکر والمؤنث، تے 2 کس کے، متکلم کے، سمجھی ہو، او تو ویکھنا حاشیت ہے ویعلمو، اس کا عطف ہے یرا پر، یہ یرات یعلمو مجموعہ معطوف معطوف لے ایک ہی دلیل ہے، 2 نہیں ہے، اور نہیں صحیح یہ کہ ہو ہر ایک اس سے دلیل علی الاستقلال، نہیں تو پھر خرابی آ جانی، کیوں بوجہ سچے آنے اس کے غائب پر، کیونکہ اس غائب جو ہے وہ آواز کے ذریعے، تو پھر اندھے بھی 2 سیغے کرو، اور اعتراض ہوگا مخاطب پر، اس لیے کہ مخاطب بھی تو اکثر احوال میں کیا ہوتا ہے، دیکھا جاتا ہے، سنیں
اور معلوم بالصوت بھی ہو جاتا ہے جب بولتا ہے، تو پھر مناسب ہے کہ وہاں بھی کیا کریں، دو لفظوں کے ساتھ اتفاق. حالانکہ معاملہ اس طرح نہیں ہے جی، سنیں نا. اور مقصود کی تقریر یہ ہے کہ متکلم دیکھا جاتا ہے، اکثر احوال میں معلوم بالصوت ہوتا ہے بھی، اور وہ جو تو مخاطب اور غیب میں دونوں چیزیں جمع نہیں ہوتی، اور ہر وہ جو ہو معاملہ اس کا اس طرح نہیں محتاج زیادہ مثالوں کا، ان سیگے تھوڑے انتا میں ٹھیک ہے. تو نتیجہ نکلیا کہ متکلم نہیں محتاج کدھر تکسیر ہم سے اکثر. تذکیر و تانیث وائے تثنیہ جمع، لہذا دو لفظ کافی ہے، دو لفظ. اچھا سوال ہے کہ اگر بعض جگہوں میں اشتباہ پڑ گیا تو عورتاں مرداں دے آواز، مرد عورتاں دے آواز کڈی کھڑے نے جی، اور مگر مشتبہ ہو گیا بعض صورتوں میں اور معلوم ہو جائے گا کہ مثنیٰ یا مجموع اکثر احوال میں، تو پھر بھی نہیں حاجت کثرت امثلہ کی طرف. علم یکن مرین، جی اگر وہ نظر نہیں آ رہا لیکن مذکر کا جو آواز ہے وہ ممتاز ہوتا ہے کس سے، تو لہٰذا کوئی التباس نہیں ہے. بہرحال مذکر کا آواز جو شبیہ ہوتا ہے کس کی، یہ اقل قلیل ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں. اتفاق کیا گیا پان اگر کے ساتھ ٹرو یار رحمت میں تسنیہ کے اشتراک کے ساتھ بوجہ قلت استعمال تسنیہ کے، اور اسی طرح اتفاق کیا گیا خطاب میں اور اتفاق کیا گیا حکایت میں لفظین کے ساتھ، اس لیے کہ متکلم دیکھا جاتا ہے اکثر احوال میں اور جانی جاتی ہے اس کی آواز کے ساتھ یہ بات کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. پس باقی رہ گئے تیرے لیے 12 نوع. اور اتفاق کیا گیا ہے پانچ کے ساتھ رحبت میں تثنیہ کے اشتراک کے ساتھ بوجہ تثنیہ کے قلت استعمال کے، اور اسی طرح اتفاق کیا گیا ہے خطاب میں اور اتفاق کیا گیا ہے حکایت میں دو لفظوں کے ساتھ، اس لیے کہ متکلم دیکھا جاتا ہے اکثر احوال میں اور جانی جاتی ہے اس کی آواز کے ساتھ یہ بات کہ اس کی آواز ٹھیک ہے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. بس باقی رہ گئے تیرے لیے آواز سے آواز کے ساتھ ڈی فیضا. اذا صار قسم واحد من تلك الاقسام الخمسه دي 12 نوعا فيصير كل واحد منها مثل ذلك فيحصل لك بضرب الخمسه في 12 60 نوعا. اچھا جی یہ تو مرفوع متصل کے بنے 12 تے باقیاں دے 18 تے کہندے نے انہاں انہاں نال اتفاق کر لے. تے جب ہو گئی ایک قسم کون، مرفوع متصل ان 5 قسموں سے کیا ہو گئی وہ 12 نوع لما عرفتہ، جو ہن تفصیل پڑھی ہے تو ہو گیا ہر ایک ان سے، کن سے، اقسام خمسہ سے، نہ مرفوع متصل کے غیر سے، اسی کی مثل ہو گیا. یعنی وہاں بھی سب کے اندر 12 سیغے ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 12 علامہ فرماتے ہیں جب ایک قسم ان اقسام 5 اقسام سے 12 نوع بن گئی ہے نا، تو لہٰذا اب ہر ایک ان سے مثل ہے، یعنی ہر ایک کے 12 سیغے ہوں. بس لہٰذا 12 ہو گئے نا، تے اندنے پس حاصل ہوں گے تیرے لیے 5 کو ضرب دینے کے ساتھ 12 میں 60 تے 12 5 60 تے ضمیراں بن گئیاں 60 تے معنی بن گئے 90 تے سیگے 60. اے مطلب پس جب ہو گئی ایک قسم کیڑی ان 5 اقسام سے کیا ہو گئی 12 نوع یعنی 12 سیگے، تو پس ہو گیا ہر ایک ان اقسام سے مثل اسی کے، کنے پس حاصل ہو گیا تیرے لیے، حاصل ہوگا تیرے لیے 5 کو ضرب دینے کے ساتھ 12 میں 60. یہ وہ مرفوع متصل تے مرفوع منفصل، نہ مرفوع متصل تے مرفوع منفصل یار تے منصوب بین استور لکھا جے یار، اور مجرور متصل
بس جب ہو تو لہذا یہ کنے بن گئے کل 60 جی بس جب ہو گئی ایک قسم ان اقسام خمسہ سے 12 نو بس ہو گیا ہر ایک ان اقسام خمسہ سے مثل اس کے پس حاصل ہوگا تیرے لیے 5 کو ضرب دینے کے ساتھ 12 میں 60 نو بس جب ہوگی ایک قسم ان اقسام خمسہ سے 12 نو بس ہو گیا ہر ایک ان سے مثل اس کے بس حاصل ہوگا تیرے لیے 5 کو ضرب دینے کے ساتھ 12 میں 60 نو کتنے 60 نو اور ویکھو نا او ذالک القسم واحد دس دی پہ ہو اور وہ کون ہے اور وہ مرفوع متصل یعنی ہو گیا ہر ایک انواع اربع اخرى باقی 4 رہ گئی یعنی نا وہ بھی کی ہو گئیاں 12 جی بھی بعین ما ذکرہ من قلت استعمال تثنیہ عدم التباس فی الحکایت ساری وہ دلیلیں تو چلن گیاں او دلیلیں اتھے بھی چلن گیاں اثنا عشر للمرفوع المتصل نحو ضرب الى ضربنا اس نے واثنا عشر للمرفوع المنفصل نحو هو ضرب الى نحن ضربنا چلو جی 12 ہیں مرفوع متصل کی 12 ہیں مرفوع متصل کی وہ ضربہ سے لے کر ضربنا تک کچھ میں مستتر ہے کچھ میں بارز ہے سنا چکا بلا ضربہ ضرب ضربا ضربوا ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربت ضربنا اور 12 ہیں مرفوع منفصل کی 12 ہیں ہوا ضربا سے لے کر نحن ضربنا تک موشی آندہ ساڑی گل ویکھ لو تو تم ویکھ کے سنا دے ہوا ضربا وضربا ہما ضربا ہم ضربو ہی ضربت ہی ضربتا یا ہما ضربتا نحن ضربنا اور ہنہ ضربنا ہن ضربنا پہلے کہ غیب تے پورے کر لیں انتما ضربتما انتم ضربتم انتی ضربتی انتما ضربتما انتن ضربتن انا ضربتو نحن ضربنا اے نہیں جی بھائی جملے بنائے نے نالو 12 مرفوع متصل کے لیے جیسے ضربہ سے لے کر ضربنا تک اور جیسے بھی صرف یہ کردار نہیں اور بھی بڑیاں نے اور 12 مرفوع منفصل کے لیے جیسے ہوا ضربہ سے لے کر نحن ضربنا تک چلو کلے سنا دے ہوا ہما وہما ہم ہی ہما ہن انت انتما انتم انتی انتما انتن انا نحن چلو جی مانا کرو جی 12 مرفوع متصل کے لیے جیسے ضربنا سے لے کر ضربہ سے لے کر ضربنا تک اور 12 مرفوع منفصل کے لیے جیسے ہوا ضربہ سے لے کر نحن ضربنا تک اور 12 مرفوع متصل کے لیے جیسے ضربہ سے لے کر ضربنا تک اور 12 مرفوع متصل کے لیے جیسے ہوا ضربہ سے لے کر نحن ضربنا تک جان اس بات کو کہ آنا متکلم مفرد کے لیے ہے خواہ مذکر ہو یا مؤنث اور یہ بصریین کے نزدیک حمزہ اور نون مفتوح ہے یہ ضمیر ہے لایا اور الف لایا گیا ہے نون کے بعد وقف میں واسطے بیان کرنے نون کے فتح کے اس لیے کہ اگر الف نہ لائیں تو گر جائے گا نون کا فتح وقف کے لیے تو بن جائے گا ان تو ملتبس ہو جائے گا ان حرفیہ کے ساتھ ان نہیں ہندہ ان ہندہ ہے اور اتے رنگ والا کیوں بوجہ سکون نون کے ایک گل کی تھی کنا اور کہا ہے کوفیون نے کہ الف نون کے بعد یہ نفس کلمہ سے ہے لیاندہ نہیں اپنا انہاں دا گھر دا جواب دیا ہے بصریون نے کہ الف کا سکوت ہے وصل میں اغلب میں مع فتح النون جی جس لئے ملائیے نا آگے انل بن جاندہ ہے کی بن جاندہ ہے انل
ਤੇ ਉਹ ਵਸਲ ਵਿੱਚ ਅਲਿਫ ਸਾਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਣੇ ਹੀ ਐ शाबाश या सुकून उस और सुकून उसका दलालत करता है किस पर, उसकी ज़्यादती पर। मुग्गी गल नाहनो ये मुतकल्लिम माल गैर के लिए वो जो है ना वो मिसल मरफू मुत्तसिल के है अपनी सलाहियत रखने में, किसके लिए, दोनों। और दलील वो है इस पर जो गुजर गई है मुत्तसिल में। ए मरफू मुनफसिल की गल भी चलती है जी मुत्तसिल गुजरी है कि देखा मुतकल्लिम देखा जाता है अक्सर अहवाल में, और उसकी आवाज़ भी कि मुज़क्कर है या कि मुअन्नस है। अगले पास देखे ना, मुज़क्कर है या और फिर नून को हरकत दी है। क्या किया है, केड़ा तहरीक नून ले इल्तिकाए साकिनैन ले। सुने और नाहनो और अगे हा साके ने जे ना दईए तो की हो जाना है। अच्छा जी, ते नाहनो दे नून नु जम्मा क्यों दिता, तो जम्मा नून का या बवजह होने उसके ज़मीर मरफू तेनू ओ मरफू रंगी शह दिती है। और मरफू ते पेश नहीं हुंदी, तेनू की दिती है, पेश दिती है नू जी। ते या वास्ते दलालत करने इसके किस पर, वो मजमू के हक उसका क्या था। ते पूरी वाव नहीं आई तो अद्धी वाव तो दे दियो, केड़ी शह, जम्मा बोलना। अच्छा जी, बहरहाल अनता है सारी गर्दान, अनता से लेकर ये जड़े छे ने पढ़ के बड़ा अनता इत्थे ज़मीर केड़ी शह वे। ज़मीर इंदल बिसरीयीन ये है कि असल इसका था आना, क्या था, और है आना उनके नज़दीक ज़मीर जो सलाहियत रखती है जमी मुखातबीन के लिए और मुतकल्लिम के लिए। बस उन्होंने इब्तदा कर दी मुतकल्लिम के साथ, और क्यास था ये कि क्या करें, बनाएं उसको ता मज़मूमा के साथ। तो जैसे क्या अनतु, मगर ये कि मुतकल्लिम जब के है असल, तो बनाया उन्होंने तर्के अलामत उसके लिए, तर्के अलामत अलामत बना दी, ते नाल नहीं लाई। और बिना की उन्होंने मुखातबीन की ता हरफिया के साथ बाद अन के। सुने ही, और बस ये उन ज़मीर आनी, ज़मीर ते ता तुमा तुम ते तुमा तुन्ना, ये निशानियाँ नहीं, याद रखें ना निशानियाँ। और मज़हब फर्रा का कि ये है कि अंत है ना, अंता ये पूरा है कि ये डब्बा पै के पूरा तुसी विचों ते वखरी कीती खड़े हो, ये पूरा इसम है, ता किससे है। और मज़हब बाज़ कूफियों का और इब्ने कहसान का ज़मीर कली कौन है, जैसा कि अंता इंदल इत्तिसाल, लेकिन जब इरादा किया उन्होंने इन्फिसाल का, और अम्मूहा किसके साथ, मैं तौर के मुस्तकिल हो जाए लफ्ज़, तो उसके साथ जोड़ा ना, ता कली है ना, तो उसके साथ अन जोड़ दिया ताकि लफ्ज़ मुस्तकिल बन जाए। हुण बे कला अन ज़मीरे ता लामते, कली ता तुमा ज़मीरे ते अन निशानी है, या पूरा एवें ही है, जिवें भी होवे है, रहना ना एवें ही है, रहना ना एवें ही है जी। बस हुण अगे चलो। होवा 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 ते होवू के, होवा पेश नहीं हैगी, है ते जोए लल लेतिहाद मखरज हिमा वकरा हुमू, हुम हद होगी, हाव ते पेश नहीं है, हुमू सुम्मा
چلو جی علامہ اعتراض ہے بصریین پر جیسا کہ سمجھا کو حاشیہ ہوندا پہ جی. اچھا ہووا ضمیر ہے نا ہووا تو ہووا تسنیہ جمع تو بنتا الف لا کے تے واو لا کے تے تو بننا چاہیے سی ہووا ہوا ہوو ہووت ہوواتا یہ نال لاندے جی یہ تو تسی اور ہی سن دسے نے جی سنے ہی پہلے تے نبڑو خاں بے ہوا تے ہوا تے ہوو بننا سی لیکن ہویا کی جی یہ جو ہے نا ہوو پہلے جمع نال نبڑو کون ہوو یہ جواب ہی اس میں جو ہوو کی واو ہے نا واو جمع واو اس کو میم بنایا گیا جمع کے اندر جی کس سے بدلا گیا میم سے جڑی ہوا دی واو ہے تے بن گیا کی ہومو ایک کیوں بدلایا میم نال اس لیے کہ واو تے میم کا مخرج ایک ہے کون شفت اچھا جی مخرج ایک ہوئے تے بدلا دے تا کہندے نا جی اتھے کو اور بھی رولا ہے وہ ایک دو واواں کٹھیاں ہو گئی نا تے ایک کسی وقت بھی لڑ سکدیاں نے جی تے انہاں دا کیس مکانا ہے اس واسطے درمیان وچ میم لیاندی یہ واوین کے اجتماع کی کراہیت ہے. اب کیا بن گیا تو پھر جی ہمو سے ہم کیسے بنا کہندے نے پیچھے ضرب تو منہ نے تانوں سمجھایا او اتھے لیاؤ نا سارا کیس چک کے تو پھر واو کو حذف کر دیا میم کو ساکن کی تو کی بن گیا ہم کی بن گیا ہم بن گیا جی جی اعتراض ہے بصریین پر جیسا کہ سمجھا گیا حاشیہ سے کہ اصل ہوا میں یہ ہے کہ کہا جائے نا ہوا تسنیہ ہوو لیکن پھر جو جمع ہے نا ہوو اس میں جو واو تھی نا اس کو ہوا کی واو اس کو میم سے بدلا بن گیا بن گیا ہومو کیوں میم سے بدلایا اس لیے کہ واو اور میم کا مخرج ایک ہے تو کیڑی لوڑ ہے لوڑ یہ ہے کہ دو واؤں کا اجتماع مکروہ ہے تو کیا بن گیا ہومو پھر ہم کیسے بنا کہتا جیسے ضرب تو منہ سے ضرب تم بنا ہے نا اسے سچے وچ اینو پایا تے وچوں کڈیا تے کی نکلیا ہم نکلیا وچوں وَهُمِلَتْ علیہ. اچھا جی تے پھر ہوا جڑا اوتھے میم کتھوں آئی او جواب یہ ہے کہ انہیں جل جمع نو ویکھیا تو اس کہا جی میری واو بھی میم نال بدلا دیو تے پھر ہوا سے بن گیا واو میم نال بدلی تے کی بن گیا ہما بن گیا رولا کیڑا ہے جی ہاں جی کیا آکھیا جی کس پر کہ یہ تھا ہوا تو چونکہ جمع کے اندر واو میم سے بدل گئی ہے تو تسنیہ آکھیا بھی میرے نال بھی کچھ کرو تو پھر اس کی واو کو بھی تو بن گیا ہوا ہما ہم کیا بن گیا ہم بن گیا. اور اصل ہوا میں یہ کہ کہا جائے ہوا اور تسنیہ میں ہوو کس میں لیکن اور جواب ہی اس سے لیکن بنایا گیا واو کو میم جمع میں باوجہ متحد ہونے دونوں کے مخرج کے کیونکہ میم اور واو دونوں شفوی ہیں اور باوجہ واوین کے اجتماع کے مکروہ ہونے کے پس ہو گیا ہوو سے ہومو پھر حذف کی گئی واو باوجہ اس کے جو گزر گیا ہے ضرب تو منہ میں تے تسنیہ نال کی بنیا اور حمل کیا گیا تسنیہ کو جمع پر اے جوئل الواو میمن فسارت مانا کرو پھر حاشیہ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ کے دو باواں کٹھی ہونے مکروہ ہے شابہ جی جمع پر تے ان دی واو نو بھی میم نال بدلایا جی
ہوا میں یہ کہ کہا جائے ہوا ہو، تو لیکن بنایا گیا واو کو میم جمع میں بوجہ متحد ہونے کیونکہ مخرج کے بوجہ واوین کے اجتماع کی کراہیت کے بس ہو گیا ہبو سے ہبو، پھر حذف کیا گیا واو کو بوجہ اس کے جو گزر گیا ضربتمو میں، پیچھے گزر گیا جی، اور عمل کیا گیا تسنیہ کو جمع پر۔ ادھر دیکھو جلدی کرو۔ او علم دسی جان اس بات کو کہ واؤ جی کس میں ہوبا میں اصل کلمے سے ہے، کس سے ہے؟ نہ کہ اشباع کے لیے ہے عند البصریین، اس لیے کہ حرف کا اشباع لا یتحرک متحرک نہیں ہوتا، اور بھی حرف کا اشباع نہیں ثابت ہوتا بغیر ضرورت کے، اور واؤ اور یا ثابت ہے ہمیشہ، ہوبا وچ واؤ تے ہیجا وچ یا، سمجھ آندی بھی جے، اور ماز حرکت دی گئی ہے واؤ کو اور یا کو ہوبا تے ہیجا، تاکہ ہو جائے کلمہ بالفتح مستقلہ، تاکہ صحیح ہونا اس کا کیڑی شے، کیونکہ اگر نہ حرکت ہو تو البتہ ہو جائیں گے دونوں اشباعی، او ہو تے اے ہی، سنیں اے مسئلہ بڑھنے، جیسا کہ ظن کیا کوفیون نے، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ جب ارادہ کرے تو ان دونوں کے کس کا؟ استثقال کا، ثقیل نہیں ہے تو ساکن کیا جاتا ہے کس کو؟ واؤ کو اور یا کو، جیسے ان ہو بہی، اور اے او ضمیر او جڑنا کیڑے بلا ان ہوا ان ہو جی، تے او جڑے نا بہی بھی ہوندا جی اتھے ذکر کیتا ہے جی کسی جگہ تے بس بھی، اور بہرحال کوفیین کے نزدیک یہ واؤ اور یا جو ہے نا اشباعی ہیں، سنیں ضمیر ہائے وحدہ، ہوبا دی ہا تے ہیا دی ہا، ضمیر صرف ہائے، اور اگے واؤ اور یا یہ دونوں کیا ہیں؟ اشباعی ہیں، بے دلیل تثنیہ والجمع، کیونکہ تثنیہ جمع تو واؤ کوئی نہیں نا، جے ہوندی تو پھر رہندی نا جی، پس بے شک تو حذف کر دیتا ہے دونوں کو تثنیہ جمع میں، لیکن کہتے ہیں کہ تو جان چکا ہے اس کو جس کو ذکر کیا بصریون نے دو دلیلوں سے پیچھے، بھی اتنے کیوں بدلایا ہے؟ حجت ہے کوفیہ پر، اور حذف ان دونوں کا تثنیہ جمع میں نہیں منافی دونوں کے ہونے میں کس سے؟ پس قیاس عند البصریین یہ کہ کہا جائے تثنیہ جمع میں ہوا تے ہوو، لیکن کیوں بدلایا گیا ان کو میم سے؟ جی ہن پڑھیے ساری گل، او دھیان کر وے اودے بلو وی او اگے وے کتھے لگ گئی، ہوا تے ہوو، یہ اس لیے کہ جب ارادہ کیا گیا تثنیۃ المفرد کا تو طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے آخر میں کیا لائق کرنا ہوتا ہے؟ تو بن گیا ہوبا سے ہوبا بن گیا، اور جب ارادہ کیا گیا جمع بنانے کا تو آخر میں کیا لائق ہوتی ہے؟ تو پھر کیا بن گیا؟ وہ بن گیا بغیر تغییر کے اس میں، تو پس اصل وہی ہے جو ذکر کیا ہم نے، پھر ان سے واؤ کو میم سے بدلا تو ہمو تے ہما بنے، پھر ہم بنے ہیں جی، سنیں اگوں دیکھو واو الضمیر کی، واو وہ جو جز ہے کس کی، اور اجتماع دونوں کا جائز نہیں ہے، کیونکہ واو اسکل ہے حروف علت سے، باوجود ہے کہ اول مضموم او کمیں ہمو نہیں ہوا ہوو اے ہوو دی گل ہے، ہوو وچ دو ویکھنا بھی واو دو واواں جمع نے نا، تے خاص کر کے پہلی مضموم ہو جائے تے پھر تا سکل اتے سکل
باوجود ہے کہ اول کی یہ مضموم ہے، لہذا ان دونوں کا اجتماع انتہائی ثقیل ہے، اس واسطے وہ واؤ نو میم نال بدلیا جی، تو کی بن گیا ہمو، سمجھے؟ اچھا آگے کیا کہنے اے بعد القلب الاولا میمن حذفت الواو ثانیہ، تو کی بن گیا ہم و ہوا، یعنی نہیں پایا گیا کوئی اسم کہ آخر اس کا کیا ہو ما قبل مضموم اور ساکن کی گئی ہو میم، اس لیے کہ ضمہ اس کا بوجہ واو کے تھا، تو پھر میم کو کیا کر دیا؟ جب اسم کے آخر میں واو تو اس کو حذف کیا، اور پیچھے پڑی سی ضرب تو منہ وچ، تو میم کو ساکن کر دیا کیونکہ ضمہ کس لیے تھا، تو لہذا کی بن گیا ہم بن گیا۔ کہ اگر کہا جائے جب کہ واو مستحق ہے کس کی، تو پھر لما لم یحذف قبلا، تو پہلی نو میم تو پہلو ہی حذف کر دیو، خیر دوجی پہلی نو میم نال بنا کے تو پھر ہی حذف کرنا جی، سنیں تو کی ہے نا اے تے بناؤ سے نہیں، تقلیلاً للتغییر، تاکہ تغییر تھوڑی ہو جائے، یہ پہلو وا میم بنائی پھر پچھوں او یو ٹرن تو مڑ کے آئے، تو نیڑیوں کم کرو، ہاں جی نہیں سمجھے، بے واؤ نو حذف کر دیو، کیونکہ دو باواں سکیل نے سکل دی وجہ تو حذف کرنا ہے نا، تقلیلاً للتغییر اور رفعاً للثقل، جو پیدا ہوا کس سے؟ اسم غیر متمکن کے آخر میں یہی وجہ ہے نا، یہ سوال ہے، اس کا جواب ہے کہ اگر کیا جائے نا اس طرح ہو سے، کس سے؟ ہو سے، جو آخری واو اس کو حذف کر دیں تو پیچھے کی رہ گیا؟ ہو تو لازم آ جائے گا التباس مفرد کے ساتھ، کتے زبرہ زیرہ تو کونی لکھیاں، یہ پتہ نہیں ہونا ہوا ہے کہ ہو ہے جی، اور التباس اشد فساد ہوتا ہے کس سے؟ اس واسطے کثرت تغییر کرنی پئی، مجبوری بنی جی، میم بچ لیونی پئی جی۔ اچھا جی کیا کہنے اگے جی؟ ہاں یہ دفعہ اس کا جو کہا گیا ہے مناسب یہ ہے کہ یہ کہا جائے ضمیر مرفوع منفصل کندے واسطے، کیا کہا جائے؟ ہوا نہ کہ، کیوں کہندے وچ تو وا بین کوئی نہیں جمع، جڑیاں موجب نے کس دا؟ سکل دا، بے لحاظہما، جڑی واجب کرن دوواں چ ایک نو ایک دوجے حرف نال بدلاؤ، سنیں تو ان دا جواب دیتا ہے کہ مسلم ہے مگر عدول لأجل الحمل، یہ گل مسلم ہے کہ تھی وہ خرابی نہیں ہوندی ہوا دے وچ، لیکن حمل کیتا کس تے؟ جمع سے۔ والمجوز للحمل کون ہے؟ مناسبت ہے دونوں کے درمیان، کیونکہ دونوں دلالت کرتے ہیں کس پر؟ اعتراض کیا گیا اس پر کہ تثنیہ اصل ہے اور جمع، تو لازم آ گیا اصل کو تابع کرنا کس کے؟ اور پہلے تثنیہ ہوتا ہے کہ پہلے جمع ہوتا ہے؟ ایشا بس یہ تو جائز نہیں ہے گا کہ حضرت صاحب نو خلیفے تے تابع کر دیں، اور سمجھے ہی ہن جواب سمجھا دے، جواب اس سے یہ ہے تثنیہ کی بھی دو جہتیں ہیں، اے جہت الرسالت او کیڑی ہے؟ وہ دلالت کرنا علی قلت الافراد بالنسبت، اس اعتبار سے تثنیہ اصل ہے، تو پس ہو گئی مناسبت اس کی اپنے مفرد کے لیے، اور ایک تثنیہ کی جہت فرعیت کی، وہ کیا ہے؟ وہ دلالت کرنی اس کی کس پر؟ سنیں نا جی، اور لہذا ان تثنیہ اصل بھی یہ تھے، اور جمع کے لیے بھی دو جہتیں، ایک اصل کی جہت ہے وہ ہے کہ ہونا اس کا کیڑی شے، ان دی اصل دی جہت ہی، اور ایک جہت ہے جمع کی کیڑی، جیسا کہ گزر گیا ہے، تو جب شے واحد اصل ہو ایک اعتبار سے، فرع ہو، تو پھر شے آخر بے اعتبار آخر، اور شے آخر بھی مثل اس طرح ہو کہ ہر شے ایک اعتبار سے اصل ایک اعتبار سے فرع ہے، تو کوئی حرج نہیں حمل کیا جائے ایک کو دوسرے پر، اور یہ نہیں ہے تبعیت بلکہ یہ مشابہت ہے، جس شے میں دو جہتیں ہوں اس کی دونوں جہتوں کا لحاظ ہو سکتا ہے۔